بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں حضرت تمیم بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلنا لمن، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دین کس کس کے لیے خیر خواہی ہے یا کس کس کے ساتھ خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا للہ ولرسول ولکتاب ولأئمة المسلمین وعامتهم، کہ دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور جو عام مسلمان ہیں یعنی عوام الناس ہیں ان کے لیے بھی یہ دین حق، دین اسلام خیر خواہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ کی یہ حدیث عظیم الشان اور بڑے ہی مقام اور مرتبے والی ہے. اس حدیث کے الفاظ اگرچہ مختصر ہیں، اس حدیث کے الفاظ اگرچہ تعداد میں کم ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تھوڑے سے الفاظ میں بہت بڑی بات ارشاد فرما دی. اور اس حدیث کی اہمیت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث دین اسلام کے قواعد میں سے، دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ایسی بنیاد کے اوپر مشتمل ہے کہ جن کے اوپر دین اسلام کا دار و مدار ہے. اس حدیث کے اگر ایک ایک لفظ کے اوپر گفتگو کی جائے، اس روایت کے اگر ایک ایک جملے کی توضیح اور وضاحت کی جائے تو وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مکمل وضاحت جو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں کی ہے وہ اس مختصر سے وقت کے اندر کی جا سکے.
اسی لیے آج کی اس مجلس میں اس حدیث کا آخری جملہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا جو آخری لفظ ہے، ہماری آج کی مجلس میں اسی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ دین اسلام تمام مسلمانوں کے ساتھ، ہر کلمہ گو کے ساتھ، تمام ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ خیر خواہی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کرنی ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی نیک جذبات رکھے جو اپنے لیے رکھتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں اس کا دل اور دماغ بالکل صاف ہونے چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ اچھائی، خیر، بھلائی اور ان کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہمیشہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ یہ معنی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایسی بنیادی تعلیم ہے جس کے اوپر دین کا دار و مدار ہے۔ اس دین حق نے، اس شریعت اسلامیہ نے تمام اہل اسلام کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ فرد کو بھی حکم ہے، پورے معاشرے کو بھی حکم ہے۔ اگر کوئی عمر میں بڑا ہے اس کو بھی یہ حکم ہے، اگر کوئی عمر میں چھوٹا ہے اس کو بھی حکم ہے، مرد ہو یا عورت۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مقام، معیار، مرتبے کے حساب سے اعلیٰ ہے اس کے لیے بھی یہی تعلیم ہے، اور اگر کوئی مقام و مرتبے، فضیلت و شرف کے لحاظ سے کم درجے کے اوپر فائز ہے تو اس کو بھی شریعت نے یہی تعلیم دی ہے کہ آپ تمام نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے، اچھائی کے جذبات ہونے چاہیے، اور دوسرے کے متعلق انسان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے دوسرے کا نقصان ہو یا دوسرے کی تکلیف کا راستہ ہموار ہوتا ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا کتنا اہم عمل ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہم لگاتے ہیں جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ کن چیزوں پر بیعت کی؟ کہا علی اقام الصلاۃ، اس چیز کے اوپر بیعت کی، اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہو رہا ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد نمازوں کو قائم کروں گا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے پر بیعت کی۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اس بات کے اوپر بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کی، معاہدہ کیا، اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہو رہا ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابایعک علی الاسلام، میں مسلمان ہونے کے ارادے سے آیا ہوں، میں اسلام کے اوپر، اسلام قبول کرنے کے اوپر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جریر فرماتے ہیں فشرط علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر یہ شرط لگا دی کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اے جریر آپ کے مسلمان ہونے کی بیعت تب محمد کریم قبول کریں گے جب اس چیز پر بھی بیعت کرو، ہر مسلمان کے
ساتھ خیر خواہی کرو۔ نبی علیہ السلام ایک بندہ مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ شرط عائد کر رہے ہیں کہ تب تک آپ کی اسلام کی بیعت قبول نہیں جب تک آپ اس بات پر بیعت نہ کریں کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ پہلی حدیث کے اندر ہم نے غور کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی بیعت لی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بھی بیعت لی۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ بڑے بڑے فرائض ہیں دین اسلام کے اندر، اسلام کے ارکان ہیں، اور کوئی بھی عبادت ان عبادات کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں پر نبی علیہ السلام نے نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر بیعت لی، وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ اے جریر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اس بات کے اوپر بھی آپ کو بیعت کرنی پڑے گی۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ابسط یدک، اپنا ہاتھ مبارک پھیلائیے، اس کو آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جریر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا، لیکن فقبض یدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو پھیلایا تھا، بیعت کے لیے ہاتھ آگے کیا تھا، آپ نے ہاتھ کو سمیٹ لیا، آپ نے ہاتھ کو بند کر لیا، مٹھی کو بند کر لیا اور کہا اے جلیل اسلام کی بیعت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت نہیں کرو۔ یہ اہمیت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور پھر تابعین، پھر ہمارے اسلاف کا آگے جو سلسلہ چلا تبع تابعین، محدثین، ائمہ، مفسرین، بڑے بڑے علماء جو گزرے، یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی دین کے اندر کتنی زیادہ اہمیت اور اس کا مقام ہے، اس کو وہ پہچانا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ کرتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے اوپر 6 حق ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے آخری حق جو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، مسلمان غیر حاضر ہو اس کی غیر موجودگی میں یا پھر حاضر ہو اس کی موجودگی میں، دونوں حالتوں کے اندر مسلمان کا حق بنتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسلمان موجود نہیں ہے اس کی عزت کو بھی حلال سمجھ لیا اپنے لیے، اس کے مال کو بھی حلال سمجھ لیا، اس کی تمام مملوکہ اشیاء کو بھی حلال سمجھ لیا۔ فرمایا نہیں، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، مسلمان حاضر ہو تب بھی، مسلمان غیر حاضر ہو تب بھی، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے گا، فرمایا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اسی بنا پر یہ موبائل بار بار بڑے بج رہے ہیں، مہربانی کریں ان کو بند کر دیں یا سائلنٹ کر دیں۔ برائے مہربانی آپ کو بار بار یہ عرض کی جاتی ہے، آپ خود ذرا خیال کیا کریں اس کے بارے میں۔ بات کرنے والا بھی پریشان ہوتا ہے، جو پاس بیٹھے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اس لیے برائے مہربانی، اور یہ بھی آپ جو ہے نا گزارش ہے آپ سے کہ آپس میں گفتگو نہ کریں۔ بات آتی ہے کہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باتیں یہ روزمرہ کی باتیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ان کو غور سے سنیں، اور عملی زندگی میں یہی تو وجہ ہے کہ آج درس سے پہلے جو حالت ہوتی ہے درس کے بعد بھی وہی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم درس میں آ کر بیٹھتے ہیں کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی توجہ کریں، یہ آپ کے دین کی بات ہے، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، باتیں ہیں، اور اس مجلس کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف رضی اللہ عنہم، آپ ان کی زندگیوں کو اٹھائیں کہ وہ کس قدر مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، کس قدر مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، چند ایک مثالوں کو لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ،
جن کی حدیث ابھی ہم نے سنی کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، اے اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں مسلمان ہو کر اپنے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ کیا کروں گا؟ خیر خواہی کروں گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ایک بار بازار کے اندر گئے گھوڑا خریدنے کے لیے۔ گھوڑا جو بیچ رہا تھا اس سے پوچھا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 400 درہم کا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے بندے، میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ گھوڑا 400 درہم کا نہیں بلکہ 500 درہم کا ہے۔ اور آج ہم میں سے بھی ہوتا تو وہ تو یہی چاہتا نا کہ مفت میں مل جائے۔ یہی ہماری حالت ہے جو بات ہے سیدھی سی۔ خیر خواہی کے جذبات دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کس قدر ان لوگوں کے اندر تھی، کس قدر ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات موجود تھے۔ مالک نے کہا گھوڑے کی قیمت 400 درہم ہے، کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ اس کی قیمت کم بتا رہے ہیں، میرے نزدیک گھوڑے کی قیمت 500 درہم، لہذا آپ مہربانی کریں 500 لیں، گھوڑا مجھے دیں۔ وہ جب 500 پر راضی ہوا، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے، یہ 500 کا بھی نہیں لگتا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کا گھوڑا 600 درہم کا، 100 درہم مزید بڑھا۔ جب 600 درہم پر راضی ہوا بیچنے والا، کہا مجھے لگتا ہے 700 کا ہے۔ جب 700 پر راضی ہوا، کہا کہ 700 سے بھی اس کو بہتر سمجھتا ہوں، یہ 800 درہم آپ رکھ لیں، گھوڑا مجھے دیں۔ پوری دنیا کو آپ گھوم لیں، خاص طور پر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہیں خیر خواہی کی مثال ملے گی؟ مالک نے گھوڑا 400 کا دینا چاہا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی قیمت بڑھاتے بڑھاتے اس کو ڈبل دیتے ہیں اور 800 درہم کا گھوڑا خرید کر آتے ہیں، جو حقیقت میں 400 درہم کا تھا۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسے کیوں کیا؟ اور آج اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ کہیں گے بڑا بیوقوف ہے، پیسے زیادہ ہوں گے نا، 400 والی چیز 800 میں لے کر آ۔ لوگ ایسے بندوں کو جو دوسروں کی خیر خواہی کریں اور اس طرح کے جذبات ان کے دلوں کے اندر موجود ہوں، آج لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت گھوڑا تو 400 کا تھا، آپ تو 800 لے کر آ گئے۔ کہا انی قد بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ اور ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ جب حضرت جریر رضی اللہ عنہ کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تھے تو جس کو بیچ رہے ہوتے یا جس سے خرید رہے ہوتے تھے اسے کہا کرتے تھے کہ جو کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں اس سے زیادہ محبوب مجھے وہ چیز ہے جو میں لے رہا ہوں، لہذا فخر آپ کو اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو یہ چیز مجھ سے لے لیں یا یہ چیز مجھے بیچ دیں، یا چاہیں تو یہ چیز مجھ سے نہ لیں یا مجھے نہ بیچیں۔ یہ خیر خواہی کے جذبات تھے جو آج اللہ کی قسم ہم مسلمانوں کے اندر نہیں رہے۔ یہ خیر خواہی کی مثال، یہ بڑا اعلیٰ اور عمدہ نمونہ خیر خواہی کا کہ اس قدر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ ہے، اس قدر ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور ان کے نفع کی چاہت کے جذبات موجود ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی علیہ السلام مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مہمان آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گھر والیوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو پیغام بھیجا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہو تو وہ بھجوا دے مہمان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، 9 کے 9 گھروں میں سے جواب آیا کہ اللہ کے رسول پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور آج مسلمانوں نے جہالت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو مختار کل سمجھا ہوا ہے کہ آپ کو پوری کائنات کا اختیار، نعوذ باللہ من ذلک۔
کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر پانی کے سوا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا گھر ہے، اور آج ہمارے گھر بڑے ہوئے پھر بھی ہم روتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھروں میں، جیبیں بھی بھری ہوئی، الماریاں بھی بھری ہوئی، اور 2-3 مہینے کے سال کے راشن پڑے ہوئے، غلہ پڑا ہوا، گندم پڑی ہوئی، پھر بھی روتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ پیغمبر کا گھر ہے، 9 گھروں میں سے ایک مہمان کا کھانا بھی نہیں ملا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام سے کہا کہ کوئی بندہ ہے جو ہمارے مہمان کو لے جائے، اس کی خدمت کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی آپ کے ساتھ دین کے راستے پر چلیں، خیر کے راستے پر چلیں، تو آغاز پہلے اپنے آپ سے کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نیکی کا حکم دوں، خود اس کے الٹ کروں۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں۔ صحابی گئے گھر کے اندر، اپنی بیوی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بھیجا ہے، تو کوئی کھانا ہے؟ اس نے کہا کھانا تو صرف بچوں کا ہے، میرے اور آپ کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کا کھانا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، خیر خواہی دیکھیں، صحابی کہنے لگے اس طرح سے کر، بچوں کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر سلا دے، بہلا پھسلا کر سلا دے، بغیر کھانا کھلائے، اور اس طرح کرنا، کھانا لا کر ہمارے درمیان رکھ دینا، جب کھانا ہم شروع کریں چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اس کو بجھا دینا، کیونکہ کھانا بڑا تھوڑا ہے، اور جو مہمان آیا پتہ نہیں بیچارہ کتنا بھوکا ہے اور کتنے دنوں سے بھوکا ہے، اگر میں بھی ساتھ کھانے لگ گیا تو بیچارے کا پیٹ نہیں بھرے، لہذا چراغ بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ ہمارا مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ اب بیوی تو منہ میں تھی نا، آج کی عورتوں کی طرح تو نہیں تھی، ایک ٹائم کھانا نہ ملے تو جا کر مائکے بیٹھ جاتی، اس کنگال کے گھر میں دیکھا ہی کیا، بیوی بھی مومن تھی۔ اس اللہ کی بندی نے بچوں کو کس سے محبت نہیں ہوتی، خیر خواہی دیکھیں، ہمدردی دیکھیں، یہ خیر خواہی کے جذبات یہ آج کہاں ملیں گے، یہ آج کہاں ملیں گے، آج کہیں نہیں ملیں گے۔ اس اللہ کی بندی نے بچوں کو سلایا اور پھر کھانا لے کر آئی، آ کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ کھانا جب شروع ہوا، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑی ہوئی اور بہانے سے چراغ کو بجھا دیا۔ یہ صحابی منہ کو حرکت دیتے رہے، مہمان سمجھتا رہا کہ میرا میزبان بھی ساتھ کھا رہا ہے، حقیقت میں صرف منہ کی آواز آ رہی تھی، وہ کھانا ساتھ نہیں کھا رہے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، رات گزر گئی، فباتا طاغیین، خامد بھی بھوکا سویا ہے اور بیوی بھی بھوکی سوئی ہے، بچے بھی بھوکے سوئے ہیں۔ جب صبح ہوئی، یہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، فرمایا اے صحابی میرے مہمان کی میزبانی کرنے والے، لقد عجب اللہ منکم اللیلۃ، آج رات جو تم میاں بیوی نے جو کام کیا ہے، عرش والا عرش پر بیٹھ کر تمہارے کام پر مسکرا رہا ہے۔ فانزل اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ نبی کے صحابہ، اگرچہ کسی چیز کی خود کو ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن خود کو چھوڑ کر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خیر خواہی ملے گی؟ آج تو ہماری یہی حالت ہے، میرا پیٹ بھر جائے، پوری دنیا بھوک سے مر جائے، یہ خود غرضی ہے، یہ خیر خواہی نہیں۔ اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت حذیفہ العدوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کا موقع تھا، جنگ یرموک مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ معرکہ پیش آیا تھا، تو اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ تھی۔
مسلمانوں نے جن کے اندر بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے اپنی جان کی بازی لگائی اور بہت ساروں نے جام شہادت نوش کیا اور لشکر کے سربراہ حضرت خالد بن ولید تھے. بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا 20,000 کا لشکر 2 لاکھ رومی عیسائیوں کے اوپر غالب کر دیا. 20,000 اور دوسری طرف سے 2 لاکھ کا عیسائیوں کا لشکر تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں قیدیوں کے اندر گیا, زخمیوں کے اندر گیا, میدان کے اندر جو زخمی پڑے ہوئے تھے ان کے اندر گیا. میرا ایک چچا کا بیٹا تھا, اس کو تلاش کرنے کے لیے گیا کہ کیا وہ شہید ہو چکے ہیں یا زخمی ہیں, کس حالت میں ہیں, تاکہ میں جا کر ان کی مدد کروں. کہتے ہیں کہ میں پانی بھی اپنے ساتھ لے گیا, پانی کا برتن بھی اپنے ساتھ لے گیا. میں زخمیوں کے اندر چلتا جا رہا تھا, اچانک میں نے کسی کے کرانے کی آواز سنی. کیا دیکھتا ہوں, وہ میرے چچا کا بیٹا تھا, عزیز تھا, اتنا قریبی رشتہ دار. کہتے ہیں میں بیٹھا, میں نے اس سے اس کا حال پوچھا اور یہ پوچھا کہ آپ کو پانی دوں, پانی پلاؤں. اس نے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ ہاں مجھے پانی پلاؤ. کہتے ہیں میں پانی کا برتن لے کر اپنے چچا زاد بھائی کو پانی دینے لگا تھا, قریب سے کسی اور زخمی کے کرانے کی آواز, قریب سے کسی اور زخمی کے کرانے کی آواز ہے. میرے چچا کا بیٹا جو اس حالت کے اندر زخمی تھا اور زخموں کے اندر چور تھا اور اس کی وجہ سے کرا رہا تھا, درد کے اندر مبتلا تھا, جب پاس سے کرانے کی آواز سنی, کہا پہلے مجھے نہ دو, پہلے اس کو پانی پلا, پہلے اس کو پانی پلا. کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور قریب گیا تو دیکھتا ہوں ہشام بن عاص تھے, وہ بھی اسی حالت میں زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے ہوئے, پانی کی سخت حاجت ہے. میں قریب ہوا, پانی دینے ہی والا تھا, ان کے کانوں میں بھی کسی تیسرے کے کرانے کی آواز سنی, کرانے کی آواز پڑی, پانی دے ہی رہا تھا. حضرت ہشام نے کہا پہلے مجھے نہ دو, پہلے اس کو دو, پہلے میرے بھائی کو دو. حضرت حذیفہ آدمی کہتے ہیں جب میں پانی لے کر اس تیسرے بندے کے پاس پہنچا, کیا دیکھتا ہوں, اس کی روح پرواز کر چکی ہے, شہید ہو چکے ہیں. اچھا میں نے کہا یہ تو شہید ہو چکے ہیں, پہلے 2 کی خبر لو. کہتے ہیں ہشام کے پاس آیا, وہ بھی شہید ہو چکے. اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا, وہ بھی شہید ہو چکے, وہ بھی شہید ہو چکے. اللہ اکبر. یہ خیر خواہی اور ہمدردی کی مثال ملے گی کہیں پر؟ آج تو ہم چاہتے ہیں کسی کا خون بہے, کسی کا قتل ہو, خون کی ندیاں بہ جائیں, بس میری ضرورت پوری ہونی چاہیے. یہ صحابہ کرام ہیں, یہ ہمارے اسلاف ہیں, زخموں سے چور اور پانی کی سخت حاجت, سخت پیاس کی حالت میں, لیکن اپنے بھائی کا احساس اپنے سے, اسے کہتے ہیں دین النصیحہ, دین خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے تھے, کیونکہ ان کے نبی نے ان کو سکھایا ہی ایسا کہ اپنی جان چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اپنے مسلمان بھائی کے اوپر تکلیف. اور پچھلے دنوں کی بات ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, بہاولپور کے اندر ایک بندے کی منگنی کی تقریب تھی, اس نے اپنے دوستوں کو نہیں بلایا, دوستوں نے غصے میں آ کر اپنے دوست کو آگ لگا دی اس. یہ تو الگ بات ہے, وہ بچ گیا, زخمی ہوا سے, مرا نہیں. دوستوں نے پکڑ کر آگ لگا. تو کون ہوتا ہے میں اپنی منگنی میں نہ بلا لیتا؟ خود غرضی کا یہ عالم, خود غرضی کی یہ کیفیت, دنیا کی لالچ, دنیا کا حرص, دنیا کی طمع, یہ سب کچھ ان چیزوں نے ہمارے دلوں سے خیر خواہی, ہمدردی کے جذبات کو ذرہ برابر بھی باقی نہیں چھوڑا. اپنے اسلاف کو دیکھیں, ان کی زندگیوں کو دیکھیں, جان گئی کوئی پرواہ نہیں, لیکن مسلمان بھائی کی تکلیف برداشت نہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ابو الحسن انطاکی رحمہ اللہ, یہ بھی اسلاف میں سے گزرے ہیں, ان کے پاس ایک بار کچھ مہمان آ گئے.
جب کھانا پیش کیا گیا تو روٹیاں کم تھی، مہمان زیادہ تھے، دسترخوان بچھایا گیا اور روٹیوں کے ٹکڑے کیے گئے، وہ روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان کے اوپر رکھ دیے گئے۔ اب یہ مہمان اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے، چراغ بجھا دیا گیا۔ کہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ کہ ہر بندہ وہ صرف اس وجہ سے اس روٹی کے ٹکڑے کو نہیں کھا رہا تھا تاکہ میرے دوسرے بھائی کے پیٹ میں چلا جائے۔ اسی کیفیت میں جب وہ وقت ختم ہوا کھانے کا، چراغ کو جلایا گیا تو دیکھا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر ویسے رکھے ہوئے، کسی نے بھی روٹی نہیں کھائی۔ کیوں؟ دل کے اندر یہ تھا جو روٹی کا ٹکڑا میرے پیٹ میں جانا ہے میری بجائے کسی اور کے پیٹ میں چلا جائے۔ اور آج تو مسلمانوں کی عادت ہے کسی کے منہ میں نوالا جا رہا ہو، لقمہ جا رہا ہو، کہتے ہیں یہ کھینچ کر ہم نے کھانا ہے اس کو۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ خود غرضی ہے۔ اور ہمارے اسلاف دیکھیں بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے، اللہ کے دین نے، دین اسلام نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ یہ دین تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا وہ پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ خیر خواہی کے جذبات ان کے اندر سب سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر پیوستہ تھا۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی، ہمارا بھی فرض بنتا کہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے دین کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ان کے دنیاوی معاملات میں بھی کر سکتے ہیں، ان کے دینی معاملات میں بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے دنیاوی معاملات میں خیر خواہی کرنے کے پھر بہت سارے طریقے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یہ خیر خواہی کا تقاضا کہہ لے، طریقہ کہہ لے، صورت کہہ لے، جو بھی نام دے، مسلمان کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جس چیز کو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لاخی ما یحب لنفسی، جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ نے قسم اٹھا کر ایسے بندے کے ایمان کی نفی کر دی کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہیں کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا۔ وہ ایمان کا کتنا بڑا دعوے دار کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کے اندر خلل ہے، نقص ہے، کمی ہے، اس بندے کے ایمان کے اندر عیب موجود ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی میں، مسند احمد میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی تھی، جن میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اے ابو ہریرہ لوگوں کے لیے وہ کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب جا کر مسلمان بنو، تب جا کر مسلمان بنو۔ ہاں، لوگوں کے لیے یہ نہیں کہ اپنے لیے انسان فائدہ پسند کرے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ کون سا مومن ہے؟ یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کو مومن اور مسلمان شمار نہیں کیا ہے۔
اس لیے معاملہ بڑا سنگین ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ فائدے سے مراد کیا ہے؟ جائز فائدہ پہنچایا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام طریقے سے ان کو فائدہ پہنچایا جائے کہ جی ہم نے سنا تھا فائدہ پہنچانا ہے، لہذا اگر کوئی شرابی ہے تو اس کو شراب لے کر دے رہے، فائدہ پہنچانا ہے اس کو۔ نہیں، فائدہ پہنچانا یعنی جائز معاملات میں، جائز کاموں کے اندر اور جائز ذرائع، اسباب اور وسائل کے ذریعے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچانا، یہ بھی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتا، ای الناس احب للہ، کون سا ایسا بندہ ہے لوگوں میں سے جس کو اللہ وحدہ لا شریک اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ چاہتا ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالی تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہو؟ آپ نے جواب دیا، احب الناس للہ انفعهم للناس، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت جابر کہتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کرنے سے روک دیا۔ مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو دم کرنے سے روک دیا کہ تم انہیں جھاڑ پھونک نہیں کرنی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دم کے اندر کوئی حد نہیں جس کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ نہ، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ دم کرتے تھے، مختلف تکلیف کے وقت، مختلف چیزوں کے وقت ایک دوسرے کو دم کیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات اس دم کے الفاظ میں، اس جھاڑ پھونک کے الفاظ میں شرکیہ الفاظ بھی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات اس دم کے الفاظ میں ایسے الفاظ ہوتے تھے جن کے ذریعے وہ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے روک دیا کہ دم نہیں کرنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ عمرو بن حزم جو انصاری قبیلے کی ایک شاخ تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں میرے ماموں آئے تو آ کر کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دم کرنے سے روک دیا ہے۔ قدرتی بات ہے، ایسا ہوا کہ ایک بندے کو بچھو نے ڈس لیا، ایک بندے کو بچھو نے ڈس لیا، کاٹ لیا۔ اب بچھو اتنا زہریلا اور وہ بھی پہاڑی علاقے کا، وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے، بچھو نے ڈس لیا۔ تو آل عمرو بن حزم کے اندر ایک بندہ تھا جو بچھو کے ڈسنے پر دم کیا کرتا تھا۔ یہ جب واقعہ ہوا، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا دم کرنے سے؟ صحابہ کا دیکھیں نا، ایمان دیکھیں، آج ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، تکلیف آتی ہے ہم کہتے ہیں بس ہم کیا عقیدہ دیکھنا ہے، کیا ایمان دیکھنا ہے، میری جان پر بری ہے اور میں دیکھ کر وہ عقیدے، بس علاج کرو، حلال حرام جیسے بھی علاج کرو، کرتے ہیں نا مسلمان سے۔ صحابہ کرام کے ایمان دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، اللہ کے رسول نے روکا تھا، بندہ تکلیف کے اندر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں بچھو کاٹنے پر دم کرتا تھا، آپ نے دم کرنے سے منع کر دیا، اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا، یا عمرو بن حزم جو اس خاندان کی شاخ تھی، اس سے کہا جو دم تم کرتے ہو مجھے سناؤ۔ جب انہوں نے وہ دم سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ارا بہ باسا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شرکیہ یا ایسی بات ہو، لہذا تم کیا کرو، یہ دم کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور سنہری ضابطہ عمل میں بیان فرما دیا، فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، تم میں سے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے نفع پہنچائے، یعنی حتیٰ کہ اگر اسے دم کرنا ہی کیوں نہیں آتا ہے، دم کر کے اگر دوسروں کو نفع پہنچا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا پھر بھی اس کو نفع پہنچائے، اس کو فائدہ پہنچانے سے پیچھے نہ رہے۔ یہ بھی خیر خواہی، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کا تعاون کیا جائے، مسلمان کا
تعاون کیا جائے، اس کی مدد کی جائے اور اس کی جائز ضرورت اور حاجت کو پورا کیا جائے۔ یہ بھی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، جس کو آج خود غرضی کی وجہ سے ہم نے یکسر چھوڑ دیا، یکسر بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ لوگوں ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ نے پہلے حکم دیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آگے پھر عذاب کی دھمکی دی، عذاب کی وعید سنائی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے اگر نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اچھے کام میں، نیکی کے کام میں، جائز کام میں، جس میں دوسرے کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، اس میں تعاون بہت کم پایا جاتا ہے ہمارے اندر۔ اس میں ایک دوسرے کی مدد، اس کی شرح بہت کم ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ فضا بن چکی ہے نا ہمارے یہاں، کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے حامی بھی بھرنے تیار بھی ہو جائے تو جس کا تعاون کر رہا ہے وہ سوچتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ضرور ہوگا اس کے اندر۔ خود غرضی کی یہ حالت ہے نا، کوئی نہ کوئی فائدہ۔ اگر کسی کا تعاون کرنا چاہے یا اسے کہے کہ میں آپ کا تعاون کرتا ہوں، آپ کی فلاں ضرورت میں آپ کی مدد کروں گا، تو پہلی بات یہی آتی ہے کہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ ہوگا۔ یہ ہماری خود غرضی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ اگر خیر خواہی ہوتی نا ہمارے اندر، ہمدردی ہوتی، خیر خواہی کے جذبات ہوتے، نیک تمنائیں ہوتی، اچھے جذبات ایک دوسرے کے بارے میں ہوتے ہمارے دلوں کے اندر، تو کبھی بھی کوئی مسلمان دوسرے کے بارے میں اس طرح سے نہ سنتا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو چکا ہے، خیر کے کام پر تعاون بالکل کم ہے اور گناہ کے معاملے میں تعاون ایک دوسرے کے ساتھ، غلط کاموں کے اندر تعاون کرتے ہیں اور زیادتی اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے کے کاموں میں ایک دوسرے کے مسلمان تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تب تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی آپ بندے کی مرضی ہے، جتنی وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے اللہ اسی حساب سے اس کی مدد کرے گا۔ اس کی مرضی ہے کہ جب تک، جس وقت تک اپنے مسلمان بھائی کا تعاون کرتا رہے، اللہ کی طرف سے مدد اس کے لیے نازل ہوتی رہے، تب تک، اس وقت تک۔ اسی طرح سے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی حاجت کے لیے چل کر جانا، یہ بھی خیر خواہی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، طبرانی اوسط کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ یا فِي حَاجَتِهِ، آپ فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت اور کام کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل چل کر جاؤں، احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل چل کر جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ محبوب، 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ محبوب، زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب یہ کام ہے کہ
میں اپنے مسلمان بھائی کی چل کر اس کی مدد کروں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر گیا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حَتَّى يُثْبِتَ حَالَهُ، حتیٰ کہ اس کا وہ کام مکمل کر دیا، حتیٰ کہ اس کی وہ ضرورت پوری کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، قیامت کے دن جب قدم ڈگمگا جائیں گے اللہ اس کے قدموں کو ثابت کر دے گا، اللہ اس کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دے گا. تو یہ بھی خیر خواہی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کو آج ہم لوگوں نے فراموش کر دیا. خود غرضی چھائی ہے، لالچ ہی لالچ ہے، ہرس ہی ہرس ہے. کسی بندے کو کہیں دوسرے کا تعاون کر، وہ کہتا مجھے کیا فائدہ ہوگا، ایسے بات میں اس کے پیچھے گرمی میں جاؤ سردی میں جاؤ، اور اسی طرح سے گاڑی بھی بھگاؤ، پیٹرول بھی جایا کرو، یہ کرو وہ کرو. لالچ سب سے پہلے آتی، خود غرضی سب سے پہلے آتی. جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دین تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے. یہ اسلام تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خیر خواہی کا پیغام لے کر آیا ہے. آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا کرے، خیر خواہی کرے، خیر خواہی کے جذبات اپنے اندر پیدا کرے. اور پھر جب عملی طور پر بھی اس کا وقت آئے تو پھر بھی اس سے پیچھے نہ رہے. مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسلمان سے مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا اور نیک مشورہ دینا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری و مسلم کی وہ روایت ہے جہاں پر آپ نے مسلمان پر 6 حق بیان کیے. اس کے اندر یہ بھی فرمایا ہے نا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ یا فَانصَحْ، کہ اگر آپ کا بھائی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے نصیحت طلب کرے، نصیحت کا معنی ایک معنی تو یہ ہے کہ اسے کہے مجھے نصیحت کر، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مشورہ مانگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَانصَحْهُ، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کو اچھا اور نیک مشورہ دیں. ایسا مشورہ نہ دے جس کے اندر اس کا نقصان، اور آج ہوتا ہے ایسا ہی، ایسا مشورہ نہ دے جس کے اندر اس کا نقصان ہو. اگر نقصان ہے تو واضح کر دے، نفع نقصان خیر شر ہر چیز کو واضح کر دے. یہ بھی خیر خواہی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ مسلمان سے یا مسلمانوں سے تکلیف کو دور کیا جائے، تکلیف کو دور کیا جائے. صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو جنت کے اندر بڑے مزے سے چلتے ہوئے دیکھا. یتقلب کا معنی ہوتا ہے بڑے آرام کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں ٹہلنا. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو جنت میں بڑے مزے سے، سکون سے، لطف سے ٹہلتے ہوئے دیکھا. اس بندے نے کیا کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اس نے وہ تکلیف دے درخت کاٹ دیا تھا یا اس کی شاخ اور ٹہنی کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کے راستے کے اندر موجود تھا، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور آج ہم کیا کام کرتے ہیں؟ لوگوں کے راستے سے کانٹے اٹھانے کی بجائے ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، ان کی تکلیفیں دور کرنے کی بجائے تکلیفیں بڑھاتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو کم کرنے کی بجائے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں. ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ، ہمارے ساتھ کام کرنے والا وہ ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے. ہمارا روم میں ایک کمرے میں رہنے والا، ایک جگہ پر رہائش اختیار کرنے والا، ایک مارکیٹ کے اندر کام کرنے والا ہمارے شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے. تو جنت ایسے نہیں مل رہی. اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. اور ایک روایت میں آتا ہے اس بندے نے عہد کر دیا تھا
کہ یہ جو ٹہنی پڑی ہوئی ہے، یہ جو درخت کی ٹہنی ہے، کانٹے دار درخت ہے، یہ مسلمان میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، لہذا اسے اس ٹہنی کو کاٹ دیا، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اور ابو داؤد کی روایت کے الفاظ کیا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نزع رجل لم يعمل خيرا قط، ایک ایسا بندہ جس نے اپنی زندگی پر ایک نیکی بھی نہیں کی تھی، ایک نیک عمل بھی نہیں کیا تھا، اس نے کیا کیا؟ نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوک، ایک کانٹے دار ٹہنی اس نے اٹھا کر راستے سے ہٹا دی، فشکر اللہ له بها، اللہ کو اس کا عمل ایسا پسند آیا، اللہ نے اس کے اوپر اس کا شکریہ ادا کیا، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس نے زندگی پر ایک نیکی بھی نہیں کی تھی، ایک نیکی بھی نہیں کی تھی، صرف اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، کانٹے دار ٹہنی کو ہٹا دیا، اس کو راستے سے دور کر دیا، راستے کو اس سے پاک کر دیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ میرا یہ بندہ جب میرے بندوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، رب کائنات نے اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا۔ اور وہ جنت میں آپ فرماتے ہیں مسلم کی روایت کے مطابق بڑے مزے چل رہا تھا، ٹہل رہا تھا کہ جیسے انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آرام سے چل رہا ہے، بڑے مزے کے ساتھ جنت اور اس کی نعمتوں میں ٹہل رہا ہے۔ جنت چاہیے، اس کے مقام چاہیے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اللہ کی جنت مسلمانوں کے راستے میں کانٹے بچھانے سے نہیں ملتی ہے، مسلمانوں کی پریشانیاں بڑھانے سے نہیں ملتی۔ اللہ کی جنت اس طرح سے نہیں ملے گی کہ میری شرارتوں تکلیفوں کی وجہ سے، میری بری عادات، برے اخلاق اور بگاڑ کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی جنت اس طرح کے اخلاق اور کردار سے نہیں ملے گی۔ رب کی جنت چاہیے، مسلمانوں کے راستے کو صاف کریں، اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، اپنا کردار بنا لیں، اخلاق بنا لیں کہ میری وجہ سے اللہ کے کسی مسلمان بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہو سکتا ہے ایک عمل انسان کرے، ایک نیکی کرے، اللہ کو ایسی پسند آ جائے، رب کائنات اسی کے بدلے میں اپنی جنت کا مہمان اس بندے کو بنا۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ذر برزہ صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا انتفع بہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز سکھائے جس سے میں فائدہ حاصل کروں، مجھے اس چیز سے بڑا فائدہ ملے، بہت نفع میرا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعزل الاذى عن طریق المسلمین، اے ابو برزہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کر، اس چیز کا تجھے بڑا فائدہ ہو، اس چیز کا تجھے۔ اور اذا کے اندر سب کچھ آتا ہے، کانٹا ہے، کانٹے دار ٹہنی ہے، کانٹے دار درخت اس کی ٹہنی لٹکی ہوئی ہے، اسی طرح سے شیشہ ہے، پتھر ہے، اور اسی طرح سے کیلے کا چھلکا ہے، کوئی بھی چیز جو راستے پر پڑی ہے اور اس سے آنے جانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ہٹا کر دور کر دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو فرمایا یہ کام کرتے جاؤ، اللہ اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچاتا جائے۔ اور اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کی ایسی مثال پیش کی، اللہ کی قسم شروع سے لے کر آخر تک، اول تا آخر رہتی دنیا تک اس کی مثال ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں، اے میرے صحابہ، کہ جب تم مسجد نبوی سے گزرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ مسجد نبوی کے اندر سے گزر رہے تھے، انہوں نے تیر اٹھائے ہوئے تھے، تیر اٹھائے ہوئے تھے، تیر جب اٹھائے ہوئے تھے تو انہوں نے مثال کے طور پر یہ تیر کا اوپر والا حصہ، لوہے والا حصہ جہاں سے تیر نقصان پہنچاتا ہے، وہ صحابی جب گزر رہے تھے تو انہوں نے تیر یہاں سے پکڑ کر ایسے اٹھائے ہوئے تھے، یہ اٹھا کر گزر رہے مسجد سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابی کو دیکھا کہ وہ تیر اس طرح سے اٹھا کر جا رہے ہیں، تیر کا سرا، اس کا پھل، اس کا لوہا جہاں سے نقصان ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا،
فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ ہماری مسجد سے گزرے تو تیر کو یہاں سے نہ پکڑے بلکہ فرمائے یہاں سے پکڑ کر چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ ایسے پکڑ کر تیر کو لے کر چل رہا ہو، مسجد سے گزر رہا ہو اور کسی مسلمان کو خراش آ جائے۔ اللہ کے رسول نے اتنا بھی گوارا، حالانکہ یہاں پر یقینی کوئی بات ادنا سا خدشہ تھا، ادنا سا شبہ تھا، اور صحابی بھی پیغمبر کا شاگرد وہ کب چاہے گا کسی مسلمان کو میری تیروں کی وجہ سے تکلیف، لیکن خیر خواہی کا ایسا جذبہ، ایسی مثال، ایسا نمونہ اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے روک دیا، منع کر دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تلوار سیدھی کر کے پکڑائے۔ ایک بندہ دوسرے کو تلوار دے رہا ہے تو اس طرح نہ کرے، ایسے سیدھی کر کے کہ تلوار کی نوک، تلوار کی دھار، اس کی تیزی والا حصہ دوسرے مسلمان کی طرف۔ اللہ کے رسول نے اسے منع فرما دیا، بلکہ فرمایا نوک والا حصہ خود پکڑے، دستے والا حصہ دوسرے مسلمان کو دے۔ کیوں؟ یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے خیر خواہی۔ اور آج میں کہتا ہوں بس میرا کام ہو جائے، کسی کی جان جاتی ہے، کسی کا خون بہتا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے، کوئی مرتا ہے، جان سے جاتا ہے، جائے۔ یہ کہاں کی خیر خواہی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر نہیں آئے تھے۔ نبی علیہ السلام تو ایسا اسلام لے کر آئے تھے کہ آپ علیہ السلام نے تلوار کو بھی اس طرح سے پکڑانے کی اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ دیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے۔ مسلم کی وہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سن رکھی ہے کئی بار، صرف یاد دہانی کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزرے، منڈی میں سے، تو آپ نے ایک غلے کا ڈھیر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو غلے کے ڈھیر کے اندر داخل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اوپر تری محسوس ہوئی، کیونکہ اوپر سے غلہ خشک رکھا ہوا تھا، اندر سے گیلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے والے سے پوچھا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ اوپر سے خشک ہے، اندر سے گیلا رکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابت السماء، بارش آئی تھی، بارش آئی تھی، تو جس کی وجہ سے گیلا ہو گیا، میں نے سوکھا نکال کر اوپر ڈال دیا، گیلا اندر کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیں صرف اتنے عمل کو بھی دھوکہ قرار دیا ہے، اور آج مسلمان تاجر بڑے بڑے خبر کر جائے، وہ کہتے ہیں یہ کہاں کا دھوکہ ہے؟ تو یہ کہاں کی خیر خواہی ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ اس چیز کو پسند کریں گے ہم اپنے لیے کہ اوپر سے اچھا مال، نیچے سے گلا سڑا ہوا رکھتے ہیں، اوپر سے بڑا اعلیٰ قسم کا، بڑا بہترین کوالٹی کا، اور اندر سے گھٹیا قسم کا رکھ دیں، اور جب لے کر جائیں گے تو جس نے ایسے دیا اس کو دعائیں دیں گے یا گالیاں دیں گے؟ گالیاں دیں گے نا، یا دعائیں دیں گے؟ جب اپنے لیے انسان پسند نہیں کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ یہ کام خیر خواہی۔ تو یہ بھی ایک خیر خواہی ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا جو دھوکے اور فراڈ کے اوپر مبنی۔ اسی طرح مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی کوتاہی اور غلطی موجود ہے، آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو علیحدگی میں سمجھائیں، تنہائی میں اس کو نصیحت کریں، اس کے راز کو فاش نہ کریں، اس کے پردے کو فاش نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، پردہ پوشی کی، اس کے راز کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے اندر اس کے رازوں کی حفاظت کرے گا۔ اگر کسی کے اندر غلطی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلان لوگوں کے سامنے تشہیر کرتے ہوئے، لوگوں کو سنانے کے لیے
بندہ اس کو سمجھائے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، نہیں، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو مومن ہوتا ہے وہ غلطی کے اوپر خیر خواہی کرتا ہے اور علیحدگی میں نصیحت کرتا ہے، اور جو فاجر ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، وہ اعلانیہ سمجھانا شروع کر دیتا ہے، بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یاد رکھیے یہ پھر سمجھانا نہیں ہوگا، یہ تو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، یہ تو اس کی بے عزتی کرنا ہوگا۔ تو یہ چند طریقے تھے کہ جن کے ذریعے ہم دنیاوی معاملات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں، دینی معاملات میں، آخرت کے معاملات میں بھی ہم اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اچھائی کو پسند کریں، اس پر عمل کریں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طرح سے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہم خود اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی جگہ پر جاتے ہیں، اچھی بات کو سنتے ہیں، نصیحت کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو جا کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر غلطی دیکھیں، اگر وہ کسی معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے، نیکی کا حکم دیں، غلط کام کر رہا ہے، آسان انداز سے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں، گناہ سے روکیں، یہ بھی کیا ہے؟ خیر خواہی۔ یہ نہیں ہے ہم یہ نہ کہیں ہم اپنا سر کھا رہا ہے، اپنی قبر میں جائے گا بھرے گا جہنم کے اندر، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں بھی آج اللہ کے قسم خود غرض بن چکے ہیں، دین کے معاملے میں یہ ہر بندے کی ذمہ داری، ہر مسلمان کے دل کے اندر خیر خواہی کے یہ جذبات ہونے چاہیے کہ دینی معاملات میں بھی اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ مشرکین کفار اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو کہیں ایسا نہ ہو آپ اس غم اور افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ہمدردی تھی، ہمدردی کے جذبات تھے۔ ہمیں بھی ایسے ہمدردی کے جذبات، خیر خواہی کے جذبات اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں پیدا کرنے چاہیے۔ اگر خیر خواہی کے راستے پر نہیں چلیں گے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے ایک نقصان تو یہ ہے کہ انسان جب اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی نہیں کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بعض بندوں کو نعمتیں دیتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کے بندے اس کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اس کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔ لیکن اگر بندہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فحولها الی غیرہم، وہ نعمتیں ان سے چھین کر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی ایسی نعمت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر، جائز امور کے اندر، تو ہمیں اس میں سبقت کرنی چاہیے، مگر نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتیں لے کر اس کے بندوں کے فائدے میں استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں اس سے اٹھا کر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اور دین کے معاملات میں خیر خواہی چھوڑنا، اس کا کیا نقصان ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، ان قریب یا تو تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب پر عذاب نازل کرے، پھر تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ یہ دین کے معاملات میں خیر خواہی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے معاملات میں، چاہے ان معاملات کا تعلق دین کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر تمام مسلمانوں کے ساتھ، تمام اہل ایمان کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات، ہمدردی کے جذبات اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ عملی طور پر بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، جائز امور معاملات میں اس کا تعامل کرے، اور اسی طرح سے
اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ کرنا. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر ثابت قدم رکھنا, اور جب موت دینا ایمان کی حالت میں موت دینا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.